بات یقین کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، ظلم کے دور کا خاتمہ قریب ہے۔ سینکڑوں علامتیں اس بات کی سامنے آ رہی ہیں کہ ظلم کے دور کا خاتمہ اب قریب ہے، اور انصاف کے دور کا قیام، انصاف کے قیام کا دور اب قریب ہے۔ یہ جو تمہاری جنریشن ہے نا، تم کو میں دیکھتا ہوں تو میں کبھی کبھی میری تمنا ہوتی کاش میری نوجوانی واپس آ جائے، لیت الشباب یعود۔ میں ایک بات یہاں تاریخ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ تم لوگ اپنی زندگی میں ظلم کا خاتمہ اور انصاف کا قیام دیکھ لو۔ میں اپنے بارے میں تو یہ امید نہیں کر سکتا، میری زندگی کی شام اب قریب ہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن تمہارے بارے میں مجھے اندازہ ہے کہ اتنا زیادہ وقفہ باقی نہیں ہے۔ تم انشاءاللہ ابھی رہو گے 30 40 50 سال، اس کے بعد دیکھو کہ تم اپنی آنکھوں سے کہ یہ دنیا پہچانی نہیں جائے گی۔ اس دنیا میں انصاف ہوگا، اس دنیا میں امن ہوگا، اس دنیا میں قومی جنگیں ختم ہو چکی ہوں گی، اس دنیا میں سارے ممالک آپس میں دوست ہو گئے ہوں گے، ظلم کا خاتمہ ہو چکا ہوگا، انصاف قائم ہو چکا ہوگا۔ یہ بتاؤ کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارا حصہ لگے اس تبدیلی میں؟ اس کا ایک طریقہ بتاتا ہوں، قرآن سے دوستی کر لو، قرآن کے شاگرد بن جاؤ، قرآن کے طالب علم بن جاؤ، اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش شروع کرو، صرف تلاوت نہیں، قرآن کو سمجھ کر پڑھو، قرآن کو سینے سے لگاؤ، قرآن کو اپنی گائیڈ بک بناؤ، بچوں سے بھی کہہ رہا ہوں، بچیوں سے بھی کہہ رہا ہوں، اور ایک آئیڈیل بناؤ، ایک رول ماڈل بناؤ، صرف اور صرف اور صرف محمد رسول اللہ۔ عشق کرو اللہ کے رسول سے، درود کثرت سے پڑھو ان کے اوپر، محبت سے ان کو یاد کرو، کبھی 2-4 منٹ تنہائی میں بیٹھ کر حضور کو دیکھنے کا تصور کیا کرو، کتنا مزہ آئے گا۔ اکیلے میں بیٹھ جاؤ کمرہ بند کر کے، اور بالکل یہ سوچو جیسے میں اپنی گنہگار آنکھوں سے آقا کو دیکھ رہا ہوں۔ تمہارے خمیر کے اندر میں تم کو مبارکباد دیتا ہوں، رسول اللہ کی محبت اندر بیٹھی ہوئی ہے تمہارے، تم اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہے، ریئلائز نہیں کر رہے، تمہارے اندر فطری طور پر جو محبت ہے۔ یہ خیال دل سے نکال دو، ہم بڑے گنہگار لوگ ہیں، بہت سے گنہگار مسلمانوں کے دل میں بھی اللہ کے رسول کی محبت اندر گھسی ہوتی ہے، انہیں خبر نہیں ہوتی کہ ان کے دل کو آقا سے کیا عشق ہے، انہیں خبر نہیں ہوتی کہ رسول اللہ سے ان کو کتنی محبت ہے۔ اختر شیرانی ایک شاعر گزرے ہیں، اور بہت سے شاعروں کی طرح وہ بھی شراب و کباب کے عادی ہو گئے تھے، شراب بہت پیتے تھے۔ ایک دن وہ نشے میں چور بیٹھے ہوئے تھے، اور نشے میں جب آدمی ہوتا ہے تو اپنے کو اپنی دنیا کا سب سے بڑا آدمی سمجھتا ہے۔ اختر شیرانی کی اس کیفیت اور موڈ سے فائدہ اٹھا کر ان کے ایک بڑے شریر شاگرد نے ان سے سوالات کرنے شروع کیے، اور مختلف شاعروں کا حوالہ دے کر اختر شیرانی سے ان کے بارے میں رائے معلوم کرنی شروع۔ کبھی پوچھتے تھے کہ حضور غالب کے بارے میں کیا خیال ہے، تو کہتے تھے بیوقوف آدمی تھا۔ حضور سودا کے بارے میں کیا خیال ہے، تو اس کے دماغ میں شاعری کا سودا سوار ہو گیا تھا، میرے سامنے آتا تو میں ٹھیک کر دیتا۔ حضور آپ کا انشاءاللہ خان انشاء کے بارے میں کیا خیال تھا، اور اس کی تو انشاء بھی درست نہیں تھی، گرامر بھی صحیح نہیں تھی۔ حضور آپ کا ذوق کے بارے میں کیا خیال ہے، تو بڑا بذوق آدمی تھا، تو ہر شاعر کو وہ کنڈم کرتے چلے گئے، نشے کی کیفیت تھی۔ تو اسی موڈ سے فائدہ اٹھا کر ایک بڑے نالائق شاگرد نے یہ سوال کر دیا کہ حضور آپ کا محمد صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے۔ بس یہ نامی سننا تھا کہ غصے سے کانپنے لگے، جام پھینکا شراب کا، اپنی چھڑی اٹھائی اور اس نوجوان کے سر پر اس طرح مارا کہ سر کے ٹکڑے ہو گئے، سر پھٹ گیا، اور کہا کہ ناہنجار تیری یہ ہمت کیسے ہوئی کہ مجھ ناپاک کے مجلس میں تو یہ پاک نام لے لی۔ اور اس کے بعد اسی وقت توبہ کی، نہائے دھوئے کپڑے بدلے، سجدے میں گر کر اللہ سے معافی مانگی کہ اللہ مجرم تو میں ہوں، نہ میں شرابی اور ناپاک ہوتا، نہ میری مجلس میں آقا نامدار کی توہین ہوتی، ان کا تذکرہ میری مجلس میں آئے یہ بالکل مناسب نہیں تھا، یہ میرا گناہ ہے اللہ، آج سے میں وعدہ کرتا ہوں یہ گنہگاری کی زندگی چھوڑ دوں گا،
پھر اختر شیلانی ایک پاکیزہ پرہیزگار مسلمان ہو کر دنیا سے گئے. اللہ ان کو جنت نصیب.